ما قل ودیما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے میں یہاں نیاز مندانہ حاضر ہوتا تھا۔ میرے استاذ فرماتے تھے کہ سادات کرام کی زیارت بھی عین عبادت ہے۔ اس لیے کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا وہ سب سادات کرام کی قربانیوں کا اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ حضرات کو جس شیخ سے نسبت ہے وہ آل رسول ہیں۔ اور یہ ہماری اور آپ کی بڑی سعادت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی کی ہم کو صحبت نصیب فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اور بالکل درست کہا ہے، اور زمانے نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ انسان ہر چیز کا اثر قبول کرتا ہے۔ علماء نفسیات نے لکھا ہے کہ اگر انسان چند دنوں تک بکریوں کی صحبت میں رہے تو اس کے اندر مسکنت اور خاکساری آ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ کچھ دنوں تک گھوڑوں کی صحبت میں رہے تو اس میں ایک قسم کی سرکشی اور تمرد پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان اگر اونٹ کی صحبت میں رہے تو پھر انسان کی فطرت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی بات کو نہ ماننے کا مزاج اس کا بن جاتا ہے۔ اور علماء نفسیات فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک نہ ایک دن نیک بنا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسد گوہر شوی، کہ اگر تم سنگ مرمر ہو جب بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ہر انسان کو اپنی حالت معلوم ہے، کون سنگ مرمر ہے اور کون کڑبے کا پتھر ہے، ہر انسان واقف ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی انسان کامل اور اکمل، حالانکہ انسان کامل اور اکمل ہو ہی نہیں سکتا، انسان تو ناقص ہے، اس کے باوجود کہا گیا کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے نتھی کر لو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تاکہ وہ اللہ والا تمہارا تزکیہ کرے۔ دیکھیے یہ عام لوگوں کی مجلس ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم تھے، وہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے دارالعلوم کا کہ چپراسی سے لے کر شیخ الحدیث تک دارالعلوم کا صاحب نسبت ہوا کرتا تھا۔ چپراسی سے لے کر، جھاڑو لگانے والے سے لے کر اور شیخ الحدیث تک ہر فرد صاحب نسبت ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم کے دستور میں یہ بات شامل تھی کہ عالم ہونے کے بعد، عالم کا کورس مکمل کرنے کے بعد جب تک وہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک اس کو سند فضیلت نہیں دی جاتی تھی۔ علم تو حاصل ہو جاتا ہے، علم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے علم کا صحیح استعمال۔ تو اللہ والے علم کا صحیح استعمال کرواتے ہیں۔ دیکھیے جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑے بڑے اکابر جن پر پوری دنیا کو اعتماد ہے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بڑے جید عالم، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے
کہ اگر کسی اور قوم میں حضرت، کسی اور مذہب میں حضرت مولانا پیدا ہوتے تو ان کے نام پر ایک اکیڈمی ہوتی. اتنے اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم، لیکن انہوں نے بھی اپنی نسبت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے اتنے غضب کا حافظہ اور اتنے غضب کا علم عطا فرمایا تھا کہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بھروسے پر یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے عقل مند اگر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے، ہندوستان کے نہیں، ساری دنیا کے عقل مند اگر اکٹھے ہو جائیں اور اسلام پر کوئی اعتراض کریں تو اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ 1 منٹ میں ان کو لاجواب کر دوں گا. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتے پھرتے کتب خانے تھے، چلتا پھرتا کتب خانہ. اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لیا بس وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا اصلاحی تعلق حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کیا. قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا اصلاحی تعلق حضرت حاجی صاحب سے قائم کیا. بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق قائم کیا. شیخ الحدیث، جن کو پوری دنیا شیخ الحدیث کے لقب سے یاد کرتی ہے اور جن کے علم کا سکہ عربوں نے مانا ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا بڑا عالم. انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق اپنے استاذ اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قائم کیا. اور تو اور حد یہ ہو گئی، حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ جانتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگرد سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے. بہت کم ہوتا ہے ایسا استاذ اور پھر شاگرد سے اصلاحی تعلق قائم کرے، لیکن دنیا نے وہ چیز بھی دیکھ لی. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو منطق اور فلسفے کے امام تھے، بحیثیت منطق اور فلسفے کے امام تھے، اگرچہ وہ ساری عمر جو ہے دارالعلوم میں مسلم شریف پڑھاتے رہے، لیکن منطق اور فلسفے کا جواب نہیں تھا. یہ دارالعلوم کے استاد حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے جو شیخ ہیں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شیخ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، اور حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب مولانا ابراہیم بلیاوی کے شاگرد ہیں. لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا ہونا چاہیے اور بیت کا سلسلہ مجھے قائم کرنا چاہیے، تو اپنا اصلاحی تعلق حضرت نے اپنے شاگرد سے پیدا کیا. یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ والے کی صحبت میں رہے بغیر انسان کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ابھی گرمی لگ رہی ہے تو فین آن کر دیجئے تو ہوا لگے گا، تو فین اپنا اثر دکھاتا ہے. بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھا لیجئے تو پیٹ بھر جاتا ہے، تو کھانے نے اپنا اثر دکھایا. پیاس لگی ہے تو پانی پی لیجئے، پیاس بجھ جاتی ہے تو پانی نے اپنا اثر دکھایا. ہم بیمار ہیں تو دوا کھا لیں تو شفا مل جاتی ہے، تو دوا نے اپنا اثر دکھایا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، روزہ رکھتے رکھتے زمانہ گزر گیا، کئی حج ہم نے کر لیے، لیکن کھانے نے اثر دکھایا، پانی نے اثر دکھایا، دوا نے اثر دکھایا. ہماری عبادت اثر کیوں نہیں دکھاتی؟ جو حالت بے نمازی کی ہے وہی حالت ہماری ہے. حالانکہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن نماز کا رزلٹ نہیں آیا. ہر چیز کا رزلٹ آیا، نماز کا رزلٹ نہیں آیا. اب آپ کہیں گے کہ نماز کا بھی رزلٹ آتا ہے، تو نماز کا بھی رزلٹ ہے. اللہ نے فرمایا، وہ صورت ابھی پڑھی گئی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز
انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی. روزے کا اثر یہ ہے، اللہ نے خود فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کی صفت انسان کے اندر روزہ پیدا کر دیتا ہے. برسہ برس ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، وہ صفت پیدا نہیں ہوئی. عمر گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوئی. کیوں؟ جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہو جاتا، تزکیہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ والوں کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے، ہر دور میں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم، اور تو اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت دیکھیے. اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس، اور اپنے وقت کا قاضی اور متباحر عالم کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں تھی. اتنے بڑے عالم تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ ان دل میں خیال آتا تھا کہ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے. تو برسوں صحرا نوردی کی ہے انہوں نے، اور پھر جو کمی رہ گئی تھی اس کی تکمیل کی ہے. حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم، انہوں نے بھی شیخ کی صحبت کی ضرورت محسوس کی اور شیخ کو تلاش کیا. الغرض یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمیں سعادت کے طور پر، سعادت مندی کے طور پر اور نیاز مندانہ یہاں حاضر ہونا چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں. انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارا بگڑا ہوا دل وہ سنوار دیتے ہیں، بگڑا ہوا دل سنوار دیتے ہیں. ابھی حضرت صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کے تعلق سے قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث آپ کو پڑھ کر کے سنائی. دیکھیے ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے. انسان کی غذا جو ہے وہ ہے کھانا پینا. اسی طریقے سے روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا دل تر و تازہ رہتا ہے، اس کی روح جوان رہتی ہے. اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے پیڑ اور پودے کو پانی نہ ملے تو پیڑ اور پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طریقے سے دل اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو انسان کا دل بھی. تو اس لیے یہ فقط یہ جو ابھی حضرت نے دوازدہ تسبیح آپ حضرات کے سامنے بیان کی، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ تو حدیث میں بیان کیا گیا کہ خیر العمل ما قل و دیما، بہترین عمل وہ ہے جو مقدار میں بھلے ہی کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، ہمیشہ ہو. تو دراصل ہم تو خود یہاں اپنی سعادت سمجھ کر حضرت کی خدمت میں آتے ہیں. ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے چھوٹوں کو آگے کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے حضرت کا حکم تھا تو چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو آپ حضرات کے شایان شان نہ ہو تو اللہ کے واسطے اس کو معاف فرما دیں، اور حضرت بھی معاف. مولانا کی جو ہے تواضع دیکھیے کہ جو ہے میں تک طالب علم ہوں، کیا کرنا، بزرگوں سے تعلق رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو مجھ سے اس طرح سے تواضع سے جو ہے آپ برتاؤ کرتے ہیں، متوازنہ برتاؤ آپ کا ہے. تو آپ نے بیان سنا کہ جو ہے اصلاح کی ضرورت کے لیے کسی سے جڑنا چاہیے. تو لوگ جڑے ہیں وہ جو ہے پابندی سے آتے رہے. بس ہمارے جو ہے جامع مسجد درس حدیث ہوتا ہے، کل میں درس قرآن ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، یہ ایک مجلس ہوتی ہے. جہاں تک ہو سکے آپ یہ کم سے کم یہ مجلس ضرور حاضر دیں. اس میں جو ہے بہت زمانے سے چل رہا ہے، وہ اللہ چلا رہا ہے، میں کیا بولوں. بس میں اس کو اپنا چل کر رہا ہوں کر کے بولنا ہی نہیں. کتابیں میں لکھوں، مجھے میں کتابیں لکھاؤں کر بولنا ہی مجھے شرم آتی. اللہ نے لکھا دی کتاب. تو بہرحال جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ناچیز کی صحت کے لیے دعا کرتے رہیں. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. وہ حزب الاعظم میں ہے یہاں اپنی دعا کریں. میں اس میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو خانسہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو دین پر قائم رکھ, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر ان کو دین پر قائم رکھ. نہیں, میں دعا کرتا ہوں. جب بھی قرآن ختم ہوتا ہے حزب الاعظم میں ایک جگہ ہے وہاں اس میں لکھا ہے انہوں نے یہاں اپنی دعا کریں. تو اپنی دعا کے اندر جو ہے ہماری دعا کے بعد وہاں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. تو جو ہے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ جو ہے صحت کے بغیر آدمی کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال مولانا کو جو ہے ہم نے زحمت دی, جو ہے ہمارے والے گزارش پر آپ تشریف لائے. تو بہت شکریہ مولانا کا, اللہ جزا خیر دے آپ کو اپنے بیان کے لیے, یہاں تشریف لانے کے لیے. تو دعا کر کے جو ہے جلسہ ہمارا جو ہے مجلس ختم کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة مقبولة تؤدي بها النقل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.